یہ 12 محرم الحرام سرزمین مظفر نگر یوپی انڈیا میں باعنوان شہداء کربلا کے سوئم کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے۔ کس کا سویا؟ 1 2 4 5 نہیں 72 کا سویا۔ آج 90 سال کے جون کا سویا ہے، آج 80 سال کے حبیب کا سویا ہے۔ میں کہاں تک نام لوں گا، اشاروں میں پڑھتے جاؤں گا۔ آج 57 برس کا سویا ہے، آج 48 برس والے کا سویا ہے، آج 47 برس والے کا سویا ہے، آج 44 برس والے کا سویا ہے، آج 37 برس والے کا سویم ہے، آج 33 برس والے کا سویم ہے، آج 28 برس والے کا سویم ہے، آج 24 برس والے کا سویم ہے۔ رونے والوں، آج 18 برس کے والے کا سویم ہے، آج 14 برس والے کا سویم ہے، آج 13 برس والے کا سویم ہے، آج 9 برس والے کا سویم ہے، آج 7 برس والے کا سویم ہے۔ اے میری پردہ بہنوں مجھے معاف کر دینا، آج 6 مہینے کے بچے کا سویا۔ اللہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، آوازیں کے لیے آپ کی بلند ہو گئے۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اے رونے والوں، جب رویا کرو نا اپنے چہرے کی پرواہ نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارے بگڑے ہوئے چہرے زہرا کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں، جتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے کسی کو 1 بہن دی ہوگی، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5۔ اگر 5 بہنیں اور 1 بھائی ہو، تب بھی کبھی بہنوں کی ہمت کو دیکھنا، بہنوں کو اپنے 1 بھائی پہ کتنا فخر ہوتا ہے۔ رونے والوں سوچو، جس زینب کے 18 بھائی ہو، نہیں میں زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا، 12 محرم کی 1 روایت تو مجلس تمام ہو جائے گا، اشارہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے سنتے آتا۔ اور جتنے یہاں بیٹھے ہو، تم میں سے اکثر لوگوں نے اپنی بہنوں کی شادی مظفر نگر کے باہر کی ہوگی یا کسی اور گاؤں میں کی ہوگی۔ اللہ نہ کرے پردیس میں تم میں سے کسی بہن کو پتہ چل جائے تمہاری کہ گاؤں میں یا شہر میں میرا بھائی مر گیا، بہن نہ دن دیکھتی ہے، نہ رات، نہ موسم، سر پہ چادر ڈال دیتی ہو چل دیتی ہے۔ بہت روئیں گے آپ۔ بہن بھائی کے جنازے پہ آتی ہے، جنازے کی رونق بڑھ جاتی ہے، جنازہ اٹھ کے قبرستان جاتا ہے، بھائی دفن ہو جاتا ہے، سویم ہو جاتا ہے، ایک منزل وہ آتا ہے، کچھ دن کے بعد یا جنازے کے بعد بہن یہ کہتی ہے مجھے اپنے سسرال اپنے گھر واپس جانا ہے۔ تو گھر، خاندان، محلے والے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اب آئی گئی ہو تو 40واں کر کے جانا۔ میں نے پڑھ لیا تمہارا کلیجہ نہیں پھٹا ہونے والا، مر جانے کا مقام ہے۔ ہماری بہنیں تو ہمارا 40واں کر کے جائے، ہائے حسین کی بہن۔ 11 محرم کیسے گزارا جائے؟ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ جب 8 ربیع الاول روز جمعہ زینب مدینے لوٹ کے آئی اور نانا کی قبر پہ آئی، ایک فکرہ کا نانا زینب ہر مسائب بھول جائے گی، مگر ایک مسائب ایسا ہے جو زینب کبھی نہ بھولے گی۔ قبر رسول سے آواز آئی، کون سا مسائب؟ کا نانا 11 محرم کو مجھے میرے بھائی کے لاشے سے ایسے گزارا گیا جیسے وہ میرا کچھ لگتا ہی نہ تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بہن اتنی غریب ہو جتنی غریب عباس کی بہن ہوئی۔ میری پردہ بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، قسم خدا کی فکر میں نے ان کے کریے کلپ پڑھ دی ہے۔ ایک روایت 12 محرم الحرام کی، آج اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ وارد کوفہ ہو چکا، بس 1.5 سے 2 منٹ مسائب بنے تمام ہو جائیں گے۔ میں سوچ کے آیا تھا کہ میں مسائب شہزادی زینب پہ آگے پڑھوں گا، لیکن قسم خدا کی ہے میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اے رونے والوں، میرے کلیجے میں طاقت نہیں، بہت تھکا ہوں، کئی راتوں کا جاگا ہوں،
ایک دن میں تو 4 جگہ پڑھا میرے بھائی. اب جتنا کلیجے نے ساتھ دیا میں نے تمہاری نوکری کر لی مجلس تمام. صاحب تمہیں تو ساکبہ لگتے ہیں. جب 12 محرم آئی، اب 12 محرم کو اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا. بازار کوفہ کا منظر کیا تھا؟ پیٹ کا جاوا اونٹوں پر پیرڈا سیدانیاں. جو نہیں رو رہے ایک مرتبہ ہائے تو کر لوں گا، ایک مرتبہ ہائے تو کر لوں گا. پیٹ کا جاوا اونٹوں پر پیرڈا سیدانیاں. مجھے دیکھو، ہاتھ ایسے گردن بندے تھے، تماشائیوں کا ہجوم تھا. میں نے پڑھا، تم نے غور نہیں کیا. اچھا جو نہیں رو رہا ہے نا، تم نہیں روتے، میں نہیں پڑھتا مسائل. بس میرے سوال کا جواب دے دو، جو نہیں رو رہا ہے. مجھے اتنا بتا دو، تم اپنی ماں بہن زوجہ بیٹی کو بازار لے کے جاتے ہو؟ ہاں جاتے ہو. اگر بازار میں بھیڑ بہت زیادہ ہو کتنا خیال کرتے ہو کوئی پاس میرا کھڑا ہونے پائے؟ جزاک اللہ. کسی کا ہاتھ نہ لگنے پائے. اب تم بتاؤ اس سے بڑے مسائل میں آج کیا بولوں؟ اے رونے والے، 12 محرم تماشائیوں کا ہجوم، پیرڈا سیدانیاں. صاحب قامت و ساکبہ لگتے ہیں. آخری فکرے صاحب قامت و ساکبہ لگتے ہیں. اسی مجمع میں، اسی بھیڑ میں حبیب کا بیٹا بھی کھڑا ہوا تھا. حبیب کا بیٹا ایک سر کو دیکھتا جاتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے حبیب کے بیٹے نے باپ کے سر کو پہچانا، تیز قدموں سے دوڑا. صاحب قامت و ساکبہ لگتے ہیں. گھر پہ آیا، تلوار اٹھائی، دوستوں کو بلایا، مجلس تمام دوستوں کو بلایا، مل کے حملہ کیا. اور جس نیزے پر حبیب کا سر تھا، مجھے دیکھو، نیزے کو چھینا، نیزے سے حبیب کا سر الگ کیا. مجلس تمام سر الگ کرنے کے بعد خون کو صاف کیا، کٹے ہوئے سر کو سینے سے لگایا اور ایک فکرہ کہا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو. ارے جو سمجھ گیا میرے مجلس تمام، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر موٹی نیزہ میں نہیں ہوتا. اے رونے والے، جیسے ہی سید سجاد نے یہ جملہ سنا، ایک چیز ہماری، اے بابا مجھے معاف کر دو، میں کیا کروں، میں تیرا غریب بیٹا، میری بھٹیا بیٹا، میری بھٹیا.